بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی پاکستان سیریز کے ایپیسوڈ میں ہم جس تاریخی مقام کا ذکر کریں گے وہ ہے قلعہ روہتاس۔ شیر شاہ سوری کا قلعہ روہتاس جرنیلی سڑک پر جہلم میں واقع ہے۔ دریائے جہلم بھی یہیں سے بہتا ہے، جسے عبور کرنا سکندر اعظم کے لیے 2 بار ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ تو اسے راجہ پورس نے ناکو چنے چبوا دیے۔ خواصخانی دروازے سے قلعے میں داخل ہوا جاتا ہے۔ قلعے میں سب سے حیران کن چیز بولی یعنی سیڑھیوں والے کنویں ہیں۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کیا گیا قلعہ 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پٹوار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گھان، تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کے بجائے 2 ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ دیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر میں سب سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں مزدوروں کو فی سلیب ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ گو قلعے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر اس زمانے کے 34,25,000 روپے خرچ ہوئے، جس کا تخمینہ آج کے اربوں روپے بنتے ہیں۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ کیے گئے تھے، جو ایک زمانے میں قلعے کے کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ یہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں، جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ ان دروازوں میں خواص دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، کٹیالی دروازہ، سول دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڈے والا دروازہ۔ قلعے کے مختلف حصوں میں ان دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل تھی اور ہر دروازے کا اپنا مقصد تھا، جبکہ خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ ہزار خانی صدر دروازہ تھا۔ طلاقی دروازے سے دور شیر شاہی میں ہاتھی داخل ہوتے تھے۔ طلاقی دروازے کو منوس دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتی ٹائلوں سے تیار کیا گیا تھا۔ لنگر خانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا، اس لیے اس کو کابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سول دروازہ زحل کی وجہ سے سہل کہلایا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں واقع تھا۔ گٹیالی دروازے کا رخ چونکہ گٹیال پتن کی طرف تھا، اس لیے اس کو یہی نام دیا گیا۔ اسی طرح مختلف دروازوں کے مقاصد مختلف تھے۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں اور 6,881 کنگرے اور 8,556 سیڑھیاں ہیں، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ قلعے کی عمارتوں میں سے ایک عمارت کو شاہ مسجد کہا جاتا ہے اور چند بولیاں تھیں۔
بعد ازاں ایک حویلی تعمیر کی گئی جسے راجہ مان سنگھ نے بنوایا تھا۔ محلات نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد بھی برسر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے یہاں کسی پرتعیش رہائش گاہ کا اہتمام نہیں کیا۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی میناکاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان قوسین قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہیں، جن کی بہترین مثال سہل گیٹ ہے۔ اسی طرح بربرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر کندہ مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطابی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں، جو خط نسخ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ خواصخانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلیں نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کلمہ شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہیں۔ شیشی دروازے پر نصب صلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہجری کندہ کیا گیا ہے۔ اگر قلعے کی موجودہ حالت کی بات کی جائے تو قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہو چکا ہے اور ایک ہائی سکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین کی فروخت منع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے اوسط 300 فٹ بلند ہے۔ اس وقت چند دروازوں مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر جان مان سنگھ کے محل اور بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔